کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، نورالنساء صاحبہ جتنی یہاں پر بات ہوئی اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے، اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وائلنس نارملائز ہو رہا ہے یا نارملائز اوبیسلی جس طرح کی سچویشن ہے، تو کیا اس کا کوئی وے آؤٹ ہے؟ ہم اس سے نکل پائیں گے تشدد سے؟ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور دس از ویری فرسٹ ٹائم مائی ایکسپیرینس کہ میں آئی ہوں اور مجھے بلایا گیا ہے، اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر قرار عباسی جنہوں نے میرا نام اس پینل کے لیے فارورڈ کیا، اور مجھے موقع ملا کہ میں اپنا ایکسپیرینس یہاں پہ ایکسپوز کر سکوں. میں میڈیکل لیگل سیکشن سے 6 سال سے کنیکٹڈ تھی. فیو ویک بیک میں نے اپنی ٹرانسفر کروا لی، تو میں بہت خوش ہوں. آج مجھے جب پتہ چلا کہ مجھے یہاں پہ بولنا ہے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی تھیں کہ میں کہاں سے شروع کروں گی اور کہاں ختم کروں گی. انفارچونیٹ کہہ لیں یا فارچونیٹ کہہ لیں اس بات کو کہ میں جو ہوں بہت ہی آنیسٹ تھی اپنے کیسز کے ساتھ. ایسے کہ میں نے ہر وائلنس کا کیس جو آپ کے شاید ذہن میں آ رہا ہو کہ فیمیل کے ساتھ کتنے قسم کے وائلنسز ہو سکتے ہیں فارم، وہ شاید میں نے سارے دیکھے ہیں، میں ان سب کی آئی وٹنس رہ چکی ہوں. ادر دین دیٹ مجھے یہ سب بات سمجھ نہیں آتی. میرا تو صرف 6 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھ سے بھی بہت زیادہ سینئر میڈیکل لیگل افسرز رہ چکے ہیں جن کا 20 سے 22 سال کا کیریئر ہے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں، ان سے بھی پوچھ کے، اور آپ لوگ بھی بتا دیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا فیمیل کے اوپر تشدد کے واقعات 20 سال پہلے سے کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ اوبویسلی زیادہ ہی ہوئے ہیں. میں نے 2013 میں یہاں پہ جوائننگ دی تھی. اس وقت جو میرے ریپ کیسز کا رجسٹر تھا، وہ جب میں نے دیکھا کہ آلموسٹ میرے خیال سے لیس دین 100 ریپ کیسز رجسٹر ہوئے تھے، جس کے اوپر بڑی مشکل سے کوئی امپلیمنٹ بھی ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. لیکن جب میں نے چھوڑا تو آپ حیران ہوں گے کہ 200 سے زیادہ کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں. جب میں نے ایکسپیرینس کیا قصور کا واقعہ جو زینب کا تھا، میں سمجھی کہ شاید اب کچھ انقلاب آ جائے گا، شاید اب کچھ چینج آ جائے گی، شاید ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی، شاید یہ اور شاید یہ. لیکن ایونچولی کچھ بھی نہیں ہوا. اس کیس کے بعد اور کیسز بڑھتے گئے. مے بی ان اے سینس اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی، تو لوگوں نے چانس ہی نہیں دیا لوگوں کو کہ بھائی سیکشول ہراس بھی کر لے یا اٹیمپٹ بھی کر لے. یہ ایک اویئرنیس ہے. پازیٹیوٹی کی طرف میں سوچ رہی ہوں اس چیز کو، اور نگیٹیوٹی کو یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، ان کا اب تک حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اب میں اپنی فیلڈ کی طرف آ رہی ہوں. جب بھی فیمیل کا ڈومیسٹیکل وائلنس کا کیس ہمارے آگے آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وائلنس کا مطلب کہ مارنا ضروری ہے. اگر ہم نے اس کے باڈی کے اوپر بروزز دیکھے ہیں تو ہی وائلنس ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس چیز کو. نہیں، دیٹ از رانگ فرام مائی پرسپیکٹیو. ایون اگر آپ گوگل سے سرچ کریں گے تو سب سے پہلا جو فارمیٹ آتا ہے وائلنس کا، دیٹ از اے فزیکل وائلنس. لیکن میرے حساب سے وائلنس شروع ہوتا ہے مینٹل لیول سے، اسپریچول لیول سے، کلچرل لیول سے. اس کے بعد جو آخری اس کا اسٹیپ ہے دیٹ از فزیکل وائلنس. ایک عورت اپنے گھر میں پلتی ہے ماں باپ کے گھر میں، تو اس کے کانسیپٹ، اس کے نظریات، اس کے فوکسنگ پوائنٹس جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں جب وہ شادی کر کے آتی ہے یا شادی سے پہلے جب وہ پروفیشنل لائف میں گزرتی ہے. تو اس کی ٹرینڈ ٹریڈیشنس اور اس کی بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ چیزیں وہ جو اس پر چینج ہو جاتی ہے. اس کی سوچ بھی چینج ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بولڈ ہو جاتی ہے وہ. اور پھر جب شادی کر کے آتی ہے تو مائی گاڈ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ تو بھائی اور زیادہ خطرناک ماحول ہے، تو وہ اور زیادہ بولڈ ہو جاتی ہے. میں آج کی عورت کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتی. پتہ نہیں کیوں یہاں پہ ہم لوگ جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہی مائنڈ میں فوکس ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، عورت تو بڑی کمزور ہے یہاں پہ. دیٹ از ناٹ دا وے کہ جو ہم ابھی، کیونکہ اب بہت چیزیں چینج ہو چکی ہیں نا، ہم اس کو یہ نہیں، ہم کبھی بھی ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتے بھی نہیں ہیں کہ عورت بہت زیادہ پڑھ لکھ چکی ہے. اب اس کا ایک جو ہے اس کی اگزامپل میں ایسے دوں گی آپ کو کہ جو پڑھ لکھ گئی ہے اس کو قانون کا بھی اتنا پتہ ہے، اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے. فوراً آ جاتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ وائلنس ہوا. اب اس چیز کو ہم لوگ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ہم جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ ہمارا اپنا بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو نگیٹو سائڈ لے کے جاتے ہیں یا پازیٹیو سائڈ لے کے جاتے ہیں.
میں یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکشن نہ مجھے کرنی آتی ہے، نہ میں نے کبھی اس طرح کی ہے. میں کچھ کیسز ہیں میرے، وہ میں آپ لوگوں کے آگے رکھنا چاہوں گی، اور آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں اس کو کہ یہ ٹائپ کے کیس میں اس عورت پہ تشدد کیوں ہوا. سب سے پہلا کیس جو مجھے یاد رہ گیا ہے اپنا، ویسے تو میں نے بہت سارے ایکسپیرینس کیے، کہ ایک لڑکی تھی پنجاب سے آئی ہوئی تھی، وہ یہاں پہ کسی اچھے منسٹر کے گھر میں کام کر رہی تھی ایز اے میڈ. وہ اس کا ایونچولی اس کی جو ہے اپنا جو ان کی مالکن تھی، انہوں نے نوٹ کیا کہ اس کا پیٹ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ کروایا تو شی واز ہیونگ پریگنینسی آف 7 months. اب وہ پریگنینسی کیسے ہوئی؟ جب اس چیز کو ایکسپوز کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا اپنا فادر اس کا جو ریئل فادر ہے وہ اس کو سیکجول ہراسمنٹ سے وہ سبجیکٹ کرتا رہا اس کو. جب اور زیادہ ایکسپوز ہوا تو اس کو بھی پکڑا گیا، بندے کو بھی پکڑا گیا. جب وہ آیا اس کا بھی ایگزامن ہوا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ جو ہے اپنی ساری بیٹیوں کو سبجیکٹ کرتا تھا ان فرنٹ آف دیئر مدر. تو یہ ایک کلچر وہاں پہ چلتا آ رہا تھا. مجھے افسوس اس بات کا ہوا 4 سال بعد جب اس کیس کا ججمنٹ تھا تو وہ جو بندہ تھا وہ ابھی بھی اتنا ہٹا کٹا اور اتنا اچھے سے اتنی شائننگ اسکن کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس سے جب جج صاحب بھی مخاطب ہو رہی ہیں تو ان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ اپنے جو ہے نا اس کو بنا لیں، وکیل کو بنا لیں تو آپ کا کیس ہے. مطلب آپ سوچ سکتی ہیں کہ جس نے اتنا بڑا آفینس کیا ہو اور وہ ایڈمٹ کر رہا ہے اور اس کو اتنی رسپیکٹ سے معاشرہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. کیوں کیسز بڑھ رہے ہیں ہمارے؟ یہی تو وجہ ہے کہ کیونکہ ان کی سزائیں آن دا اسپاٹ نہیں ہیں. یہ ریشیو جو بڑھ رہا ہے ہمارا، یہ جو لوگوں کو انکریجمنٹ مل رہی ہے آفینس کرنے کی، اس کی وجہ یہی ہے. زیادہ میں اس چیز پہ اس لیے بات نہیں کروں گی، بہت سارے یہاں پہ سوشل ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سب رسپانسبل ہیں اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے. ایک خاتون آتی ہیں ہمارے پاس پولیس لیٹر لے کر. سب سے پہلے جب واقعہ ہوتا ہے تو وہ پولیس کے پاس جاتی ہے، پولیس کو رجسٹر کرتی ہے، اپنا واقعہ بتاتی ہے، اپنے جو بھی زخم وغیرہ ہیں وہ دکھاتی، جو ایکسپوز پارٹ ہیں. پھر اس کا سیکنڈ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ دیٹ از کہ وہ آ کے میڈیکل ایگزامینیشن کرائے ٹو ویریفائی انجریز. اب ڈومیسٹیکل وائلنس کے اوپر میں اگر یہ کہوں کہ اس کو میں نے اگر سمپلی بتا دیا کہ اس کو یہ بروزز ہیں، اس کو یہ چیزیں ہیں، اچھا اس کو مینیپولیٹ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. میں نے اس کو اپنا نان کاگنیبل آفینسز اس کو لگا کے دے دی ہے. اب بیچ میں جو 3-4 لوگ اس کو ملیں گے اس نے کہیں گے ڈاکٹر نے تو تمہیں کچھ لکھ کے ہی نہیں دیا. پھر جب پولیس کے پاس جائے گی، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت زیادہ اس میں رول ہے کہ وہ کہیں گے ڈاکٹر نے تو تمہیں کچھ لکھ کے ہی نہیں دیا. انجریز لکھی ہوئی ہیں اس میں، سارے ہرٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، بٹ دے آر نان کاگنیبل. تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ واپس ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ کچھ تمہیں لکھ کے دے. تو اس طرح سے بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ بہت ہی فیمیل جو ڈومیسٹیکل وائلنسز ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. اور جو عورتیں ہیں بیچاری ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں، وہ اپنے کیس کو آگے چلانے سے پہلے ہی ہار جاتی ہیں. یہ تو ایک فرسٹ اسٹیپ میں نے بتایا. اگر بہت زیادہ ہمت والی ہوتی ہیں وہ کورٹوں تک بھی چلی جاتی ہیں، اور اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سالوں سال چلتے رہتے ہیں. نان کاگنیبل آفینسز جو ہیں میں نے بہت کم اپنی کیریئر میں دیکھا ہے کہ امپلیمنٹ ہوا ہو اور سزا ہوئی ہو. ہاں انٹل انلیس اس کی سورس نہ ہو بہت اچھی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک دوسرا کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک خاتون میرے پاس آئی ہیں، اس کے شی واز 90% بروزڈ، ہیونگ بروز اوور آل اوور باڈی. لیکن میں نے اس کے آئی واز ہیلپ لیس ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ مجھے اس کو نان کاگنیبل آفینس میں ڈکلیئر کرنا تھا. جب وہ خاتون تھوڑا سا صحت مند ہو کے واپس میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہیں آپ نے مجھے انصاف نہیں دیا. تو میں آئی واز لائک سائلنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. میں اس کو کیا کہتی؟ ہاں مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہے، میں نے اس کی تکلیف کو جج کیا، میں نے دیکھا، میں نے سامنے سے محسوس کیا، لیکن میں اس کو ہیلپ ہی نہیں کر پائی. میرے لیے سب سے زیادہ جو تھا سمجھے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں یہاں سے. اس ٹائم پہ میں بہت ڈسرٹ ہوئی تھی کہ ایک مظلوم خاتون کو جب میں دیکھ رہی ہوں اس کی ساری باڈی بروزڈ ہے، اس کو مارا گیا ہے، اس کو مینٹلی تشدد دیا گیا ہے، اس کو سائیکولوجیکل، اس کو فزیکل دیا گیا ہے، اور میں اس کی ہیلپ نہیں کر پا رہی. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ورک اپ کرنا چاہیے. فیمیلز بیچاری جو ہیں وہ تشدد سہتی بھی ہیں اور وہ اس کے خلاف لڑتی بھی ہیں، لیکن انصاف
तक पहुंचने तक वो चल नहीं पाती हैं, वहाँ तक वो चल नहीं पाती हैं। अभी हमारे जेंडर नूरुन्निसा साहिबा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम वापस आपकी तरफ आते हैं क्योंकि सारा काफ़ी देर से वेट कर रही हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। और इसके अलावा जिस तरह अनीस हारून साहिबा ने कहा कि ऑडियंस भी बहुत बातें कहना चाहती है, सुनना चाहती है, तो हमारे पास वक्त कम रह गया, मैं चाहती हूँ सबको हम इनकलकेट करें। सो सारा, व्हाट्स योर टेक, क्योंकि जब अभी ये नूरुन्निसा बात कर रही थी तो आपके एक्सप्रेशंस भी खासे चेंज हो रहे थे एंड आई वाज लुकिंग एट यू, तो क्या आप सोच रही थी, क्या इस टॉपिक के हवाले से आपके जहन में आ रहा था? मैं चाहती हूँ कि उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। जी, मैं क्योंकि मैं वकील हूँ और जो घरेलू तशद्दुद के केसेस हैं उनसे मैंने काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो घरेलू तशद्दुद उन्होंने सामना किया है और उनकी मैंने कोशिश की है कि मैं उनकी हेल्प करूं। तो जो अभी जो खालिद साहब ने और अभी जो नूरुन्निसा साहब ने जो पुलिस के रवैये के हवाले से जो बयान किया वो मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ। जो जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं उनमें से कई हैं जो पहले पुलिस स्टेशन गए हैं, उन्होंने जो घरेलू तशद्दुद फेस किया है अपने शोहर के हवाले से या भाई के हवाले से या बाप के हवाले से, उन्होंने कोशिश की है कि वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कुछ रिलीफ हासिल करें। लेकिन एक भी केस आई थिंक जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया है जहाँ पर पुलिस ने उनको समझाया है कि जो कानून है एक घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक कानून यहाँ पर है सिंध में 2013 से, और उसकी बुनियाद पे आप इस किस्म के चार्जेस सामने ला सकती हैं और ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आपने ज़िक्र किया कि कुछ जो नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस भी हैं, जो यहाँ पर जो नॉन लीगल बैकग्राउंड उनका है, मैं उनको समझाती चलूँ कि जो नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं जहाँ पर सीधा पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। पहला स्टॉप आपका कोर्ट होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, लेकिन उसमें पहले जो पुलिस होती है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो गाइड करे कि आप पहले जाके तो मेडिको लीगल ऑफिसर के पास जाएं। अगर वो एक नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस है तो उनको एक पर्ची दी जाती है कि वो जाएं और जाकर अपना मैजिस्ट्रेट की तरफ से वो रिक्वेस्ट करें कि वो इस बेसिस पे इंक्वायरी शुरू करें। लेकिन इस किस्म की क्लियर गाइडेंस उनको अमूमन तौर पे नहीं मिलती है और जब वो मेरे सामने आते हैं तो ऑफन वो डोमेस्टिक वायलेंस का तो उन्होंने उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया होता है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो या तो वो खुला या चाइल्ड कस्टडी या वो अपने ऑप्शन सोचना चाहती हैं कि क्या मैं शेल्टर जा सकती हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने जो इनिशियली सोचा था कि शायद वो पुलिस के ज़रिए या कोर्ट के ज़रिए अपने तशद्दुद की प्रिवेंशन या अकाउंटेबिलिटी की कोशिश शुरू करें, वो उस हवाले से तो वो बिल्कुल उस पॉइंट पे उनको लगता है कि कोई उम्मीद है नहीं। तो अब ये जो इशू है वो गमगीन ख़ास तौर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंध में 2013 में कानून पास हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसको 7 साल हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो घरेलू तशद्दुद है उसको क्रिमिनलाइज किया गया है और इसमें सिर्फ फ़िज़िकल वायलेंस ही नहीं बल्कि ख़ास तौर पे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ इसमें शामिल हैं। तो हालांकि हमारे पीनल कोड में अलग से मैरिटल रेप का कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है कि खाविंद अपनी बीवी को रेप कर सकता है, लेकिन जो हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसमें क्लियरली सेक्सुअल अब्यूज़ विद इन द होम उसको एक ऑफेंस करार दिया गया है। अब इसके क्रिमिनलाइज होने के अलावा भी इसमें और मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ हैं, जैसे कि जो मैं समझती हूँ जो एक ज़रूरी और अहम रेमेडी है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि जो औरत जिसको ये लगे कि वो वायलेंस उसने फ़ेस किया है और वो दोबारा फ़ेस कर सकती है और उसको ये ख़तरा मौजूद है तो वो कोर्ट में जाके एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। तो इस किस्म की इसमें रेमेडीज़ हैं। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि ये 7 साल पहले ये कानून तो पास हो गया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कई ऑब्स्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं और अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो प्रोग्रेस नहीं हुई। और इसमें बस जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से बस मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स उठाना चाहूँगी कि मुझे क्या लगता है कि इसमें जो सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने ज़िक्र किया कि जहाँ जो क्रिमिनल पेनल्टीज़ हैं उसमें जो ये इशू आ रहा है कि जब पुलिस स्टेशन में या तो पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ पर जो हैं उनको या तो इस कानून से वो खुद वाकिफ़ नहीं हैं
या वो सही से गाइड नहीं कर रहे, तो इसलिए वो केसेस सही तरह से रजिस्टर नहीं हो रहे। जो इसमें जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें सही तरह से जो विक्टिम्स हैं उनको समझाया नहीं जा रहा कि वो किस तरह इसमें इंक्वायरी शुरू कर सकती हैं। लेकिन ये भी मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि कई क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं वो चाहते नहीं हैं कि वो क्रिमिनल पेनल्टी इनिशिएट करें, वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, वो इमीडिएट प्रोटेक्शन उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि वो जो सिचुएशंस जिसमें एक औरत अपने मर्द को शौहर को छोड़ना चाह रही है, वो पॉइंट सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट हो सकता है एक औरत के लिए, और वो उस सिलसिले में चाह रही है कि उसको किसी किस्म की प्रोटेक्शन मिले ताकि अगर कोई वायलेंस हो उसके खिलाफ तो वो फ़ौरन पुलिस और कोर्ट उसको रोक सके। इसलिए जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो बहुत अहम है, और कुछ केसेस में जिसमें मैंने कोशिश की है कि औरत को प्रोटेक्शन ऑर्डर मिले, उसमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ये देखा है कि जो कोर्ट में जो जजेस हैं उनको शायद इसकी अर्जेंसी की सही से समझ में नहीं आती। तो वो ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर देने से पहले मैं अदर साइड को, यानी कि आपके शौहर को या आपके भाई को या आपके बाप को मैं नोटिस दूंगा ताकि वो आए और अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करे। लेकिन इस टाइम के ज़रिए अगर वो जो 2-3 दिन गुजर जाते हैं वो बहुत देर हो जाती है, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर आप ये अर्जेंटली प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं देंगे तो उसका कोई मकसद नहीं रहेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कानून में कि अगर इसी पॉइंट को अगर हम जजेस को, जो हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके सामने आता है, अगर इसको करें कि इसकी जो बहुत एक अहम रेमेडी है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस कानून में कई ऐसे मेकनिज़म्स भी इसमें शामिल किए गए हैं ताकि जो औरतें हैं जो रिलीफ चाहती हैं, जो इमीडिएट तौर पे प्रोटेक्शन चाहती हैं, उनकी जो हमारे रियासत है वो उनको फैसिलिटेट करे। क्योंकि पुलिस स्टेशन तक जाना, कोर्ट तक जाना, NGO तक जाना, वकील तक जाना, वो प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होता है। तो स्टेट को इस चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए इस कानून में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की एक गुंजाइश दी गई है और इसमें शेल्टर होम्स की भी गुंजाइश दी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जिनका यही फंक्शन है कि वो केसेस को आइडेंटिफाई करें और औरतों और बच्चियों को फैसिलिटेट करें, वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होना ज़रूरी है। लेकिन 7 साल के बाद हम देखते हैं कि सिर्फ 5 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं। और जहाँ तक जो मैंने रिसर्च की है और जिनके साथ मैं काम करती हूँ उन्होंने रिसर्च की है, उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को सही से बजट भी नहीं मिल रहा, उनको सही से कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे कि वो अपना काम भी करें। तो अब कानून के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बुनियाद पे अगर कुछ ये जो बेसिक जो हमारे कवानीन में कुछ प्रोविजंस हैं अगर वो इम्प्लीमेंट किए जाएं तो मैं समझती हूँ कि उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच सारा। और अगर आपसे रिलेटेड या हमारे इस वक्त मौजूद मेहमानों से रिलेटेड कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो आखिरी के 5 मिनट हमारे पास हैं, आप अपना सवाल कीजिए, किससे करना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। जी, आप ये मुझे बताइए कि जो पुलिस स्टेशन में, आप मुझे तवज्जो दें मेरी तरफ, पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स, लेडी पुलिस ऑफिसर जो काम करती हैं, चाहे वो कांस्टेबल लेवल की हों या वो हायर ग्रेड की हों, उनके साथ पुलिस के जो लोग हैं वो खुद तशद्दुद करते हैं थाने के अंदर जो है खुद तशद्दुद करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब दूसरी बात ये कि नादिश बुरई साहबा ने सवाल किया था कि जो लोग यहाँ बैठे हुए बताएं कि उन्होंने अपने ज़माने में कहाँ देखा कि कोई रेप का केस वाक़या हुआ हो। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर स्कूल के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट जो होती थी वो लड़कों की होती थी और इवनिंग लड़कियों की होती थी। तो हमारे जो पीटी टीचर थे उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया वहाँ पे। ये 50s की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 50s की कराची की बात कर रहा हूँ। तो उनको बाद में उस ज़माने में ये लीगल के केसेस नहीं होते थे, ना मेडिकल टेस्ट होते थे। उनको उसकी बरादरी की लड़की की बरादरी वालों ने फोर्स किया, तो उनको फिर जो है उस लड़की से उनको शादी करनी पड़ी। वो साहब यहाँ कराची में होते थे, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन बाद में वो सिंध गवर्नमेंट में उन्होंने नौकरी कर ली थी, वहाँ चले गए थे। अब मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इन्होंने तशद्दुद की बात की। मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में मैंने खुद देखा है कि वहाँ के जो गोरे अमेरिकन हैं वो अपनी बीवियों को मारते हैं, वो अपनी बीवियों की पिटाई करते हैं, वो स्पैंकिंग करते हैं वो।
اور بعد میں ان کی بیویاں جو ہیں وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں, کچھ کہیں شکایت نہیں کرتی. حال بتا اگر بچوں کو ہمارا بیٹی کرے تو بچہ فوراً پولیس اسٹیشن میں فون کرتا ہے اور جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب آپ لوگ جواب دیں میرے سوالوں کا. اچھا, ایک اور سوال میں ساتھ میں ہی یہ ان کا بھی بتا دوں جنہوں نے لکھ کے دیا ہے, پھر آپ سب مل کے جواب دے دیجیے. The girl named Yasmin, daughter of Ghani, wife of Ubaid, active worker of GSN. She was murdered brutally into 40 pieces of her body all over the room. Ubaid married again to lady doctor gynecologist working in a respectable hospital. Ubaid nor anyone never got any punishment and lives freely. یہ ایک کیس ہے, یہ میں آپ کو پاس آن کر دیتی ہوں. نازل بوری صاحب نے کہا تھا کہ تشدد جو ہے ایگریشن جو ہے اس کے متعلق انہوں نے آگے کچھ زیادہ نہیں کہا, بلکہ وہ کہ انہوں نے بیان کیا. میں بتاؤں کہ تشدد جو ہے وہ ایک زمانے میں انہیرنٹ سمجھا جاتا تھا انسان جو ہے, جو کہ شروع میں سائیکو انالیٹک اسکول نے, لیکن بعد میں ابھی کنسنسس ہے کہ لرن بیہیویئر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر میں وربل یا فزیکل تشدد ہوتا رہتا ہے, اور بچوں کے سامنے وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بچے جو ہے زیادہ سمجھتے نہیں ہیں ان کے سامنے. تو ایک بچی جو ہے وہ تو یہ سیکھتی ہے کہ بڑے ہو کے تشدد برداشت کرے. بیٹا جو ہے جو بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ تشدد کرے. دوسری بات یہ ہے کہ 1995 میں جو حالات تھے, میرے خیال ہے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے ہمارے یہاں, جو کوئی تشدد اس زمانے میں وائلنس ہو رہا تھا, وہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, اور اس درمیان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے. تو وہ نوجوان جو آج کل آپ تشدد ہر طرف دیکھ رہے ہیں, کہ ایبسولوٹ لیک آف ایمپتھی, مطلب یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے کو جانتا نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, لیکن اس کو بندوق سے مار سکتا ہے. تو دس از اے لرن بیہیویئر ان سوسائٹی, اور کیونکہ اس کا کوئی عام طور سے جو زندگی میں کوئی سزا نہیں ہوتی ان کی, اس لیے یہ اور ان کو تقویت ملتی ہے. بہت شکریہ. اب وقت کیونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے, تو میں انیس ہارون صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ کنکلوڈ کر دیں, کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ویری کوئکلی جواب دے دیتا ہوں وداؤٹ ٹیکنگ مچ ٹائم. ایک اور سوال آ گیا ہے. اینٹی سیکسول ہیرسمنٹ پالیسی ورک پلیس کے لیے دیٹ از ان پلیس ہمارے پاس پولیس میں, اور جو قوانین ہیں اس کے مطابق اس کے ایس او پیز بھی بنے ہوئے ہیں, اویئرنیس کے سیشنز بھی کیے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس کافی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم بہتر ہے اس معاملے میں. اس لیے آپ نے دیکھیں آج کل کے وائبرنٹ میڈیا کے باوجود آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی پولیس میں سیکسول ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا کیس رپورٹ ہوا. آئی ڈونٹ سے کہ نہیں ہوئے, کیونکہ میں شروعی بات یہاں سے کی تھی پہلے کہ ہمیشہ ماننا چاہیے کہ دیر از اے پرابلم, تو اوور آل سوسائٹی میں ہے, لیکن ہمارے پاس ایک پالیسی اور میکینزم ہے. تھینک یو. جی ٹائم ختم بالکل ہو گیا, لیکن آپ میں سوال میں پریشان یہ ہو رہی ہوں کہ ساری عدالت لگی ہوئی ہے اور ریپ پہ اتنا ذکر ہو رہا ہے, اور جو مینٹل ٹارچر عورت مرد کو اور مرد عورت کو افسر اپنے شاگردوں کو, استاد اپنے شاگردوں کو دیتا ہے, مینٹل ٹارچر پہ بات ہی نہیں ہوئی, صرف فزیکل ٹارچر جو ہے اس پہ بات کی جا رہی. نہیں, مینٹل ٹارچر کا بات رہی ہے. ہاں, میں نے بات کی تھی مینٹل ٹارچر کے اوپر, بلکہ پہلے میں نے ایمفسائز کیا تھا کہ فزیکل جو ہے دیٹ از اے اینڈ پروڈکٹ جو پہلے شروع ہوتا ہے وائلنس, وہ مینٹل ٹارچر سے شروع ہوتا ہے. ایک سیشن ہے 4:30 بجے ہیلتھ کا, اور اس میں مایا ناز سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہارون بیٹھیں گے, اور ایک اور بھی سائیکالوجسٹ ہیں, وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. ہاں, میرا خیال ہے کہ بالکل بات ہوئی ہے, رویوں کی بات ہوئی ہے, اور مینٹل اینڈ فزیکل ٹارچر کی, سائیکولوجیکل ٹارچر کی بھی بات ہوئی ہے, اور جو ایک کلچرل اسپیکٹ کی بات ہوئی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو ڈاکٹر ہارون نے بھی ابھی بات کی ہے کہ ہمارے معاشرتی جو رویے ہیں جس میں ہم تشدد برداشت کرتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے بھی ہیں, وہ اس کا ایک بنیادی سبب ہے. لیگل اسٹرکچرز کی بات ہوئی ہے, جس میں میں سندھ پولیس کو بہت کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک پورٹل بنایا ہے سول سوسائٹی اور کمیشنز کے ساتھ, جس میں پورے سندھ کو کنیکٹ کیا ہے. کہیں بھی کوئی کیس ہوتا ہے ہم فوراً رپورٹ کرتے ہیں,
اور اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے ود ان ڈیز ود ان آورز. رات کے 2 بجے بھی ہوتا ہے, FIR کٹ جاتی ہے, لیکن پھر آگے جا کے انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اس پہ نہ ان کا زور چلتا ہے نہ ہمارا زور چلتا ہے. بہت بہت تو اس کو بہتر کرنے کی تھینک یو ضرورت سو مچ اینڈ فار آل دا گیسٹ اسپیکرز جنہوں نے اس وقت وقت دیا اور یہ تمام انفارمیشن ہم تک پہنچائی. آپ کے وقت کا, اس تمام انفارمیشن کا بہت بہت شکریہ. ہوپ فلی ویل سی یو اگین اور اس پہ مزید بات ہو سکے گی. تشنگی ہمیشہ رہ جاتی ہے اور اس بار بھی رہ گئی ہے, اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے کہ ہم ہر دفعہ اس کو آگے بڑھائیں اور مزید سے مزید بہتر ہونے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ پیشنٹ ود اس. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.